صاحب الزمان یا مولانا یا صاحب الزمان یا مولانا یا صاحب الزمان۔ شیخ رجب علی خیاط رحمۃ اللہ علیہ ایک عارف ربانی شخص تھے۔ آپ پیشے کے اعتبار سے ایک ٹیلر، ایک درزی تھے۔ آپ نے کسی دینی مدرسے میں، کسی دینی درسگاہ میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن اپنی ریاضتوں کی وجہ سے، اپنی کوششوں کے سبب اور اپنے تقوی کی وجہ سے آپ اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پہنچنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ کی بہت سی کرامتیں معروف ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ، ایک شخص آپ کی خدمت میں آتا ہے، آ کر کہتا ہے آقا میرا بیٹا میرے سامنے دم توڑ رہا ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے کہا کہ تم نے ایک گائے کے بچے کو اس کی ماں کے سامنے ذبح کیا تھا، یہ اسی کا بدلہ ہے۔ اسی طرح کے بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جو آپ سے رونما ہوئے۔ لوگ آپ کی خدمت میں اپنے مسائل لے کر آتے تھے اور اس کا حل تلاش کرتے تھے۔ ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ آقا میں اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، امام کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں امام کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، کوئی ایک ایسی دعا، کوئی وظیفہ، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ آپ نے جب اس کے اصرار کو سنا اور اس کی گزارشوں کو سنا تو آپ نے کہا کہ اگر کوئی شخص 40 رات تک ہر رات 100 مرتبہ سورہ بنی اسرائیل جو قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ ہے، اس کی 80 نمبر کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اگر اس آیت کی تلاوت کرے تو وہ یقیناً امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کرے گا۔ جب آپ نے اسے یہ دعا، یہ قرآن کی آیت بتا دی، اس نے 40 رات تک اس عمل کو انجام دیا۔ آپ کی خدمت میں آ کر کہتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اگر کوئی شخص 40 رات تک ہر رات 100 مرتبہ اس آیت کی تلاوت کرے تو اسے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، لیکن مجھے تو امام کی زیارت نہیں ہوئی۔ آپ نے کہا کہ جب تم 40 رات تک اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد تم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو کسی نے آ کے تم سے کہا تھا کہ بائیں ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی پہننا مکروہ ہے، تو تم نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا جی ایسا ہی ہوا تھا۔ آپ نے کہا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ امام زمانہ علیہ السلام۔ بکنی به قربت فراق تو دنیا میفهمه آخرش باید بیاد سراغ